السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے۔ تو جس طرح ٹاپک لگا ہوا ہے شوگر کا، تو شوگر کے ٹاپک کے متعلق کچھ بات کریں گے، اور انشاءاللہ الذی شوگر کے جو مجرب ترین نسخہ جات ہیں وہ بھی میں عرض گزارش گروپ کی نظر کروں گا، اور جو اصل میں تشخیص اور تحقیق کیا ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا گفتگو ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں علاج کرنے میں جو ہے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ شوگر کا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ انسان کی باڈی یعنی کہ ایک اہم ہارمونز لبلبے سے ہے۔ انسان کی جو تمام تر سرگرمیاں نظام سے جڑی ہوئی ہیں، جب ہم خوراک لیتے ہیں تو وہ مناسب مقدار میں ہضم ہو رہی ہے۔ لبلبا انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے اور پیٹ میں بائیں جانب جگر کے قریب اور سینے کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ لبلبا چھوٹی آنت اور پتا سے منسلک ہوتا ہے اور بناوٹ کے اعتبار سے ایک مچھلی کی مانند اس کی مشابہت ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے 7 انچ لمبا اور 1.5 انچ چوڑا ہوتا ہے، اور اس کا وزن جو ہے تقریباً 98 گرام تک ہوتا ہے۔ لبلبے کا بنیادی مقصد انزائمز کی تیاری ہے۔ اس کی انزائمز کی تیاری انزائمز ہمارے جسم میں داخل ہونے والے کھانے کو غذائی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں، اور ہم جب ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو لبلبا ایسے انزائم تیار کرنے لگ جاتا ہے جو اس پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو ختم کر کے ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کھانا اس وقت ہضم ہوگا جب ہمارا لبلبا مکمل طور پر کام کر رہا ہوگا، اور لبلبے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹیشو ہوتے ہیں جو کہ انسولین نامی ہارمون خارج کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے انسولین کی کمی ہو جائے تو انسان کو شوگر یعنی ذیابیطس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ انسولین خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتی ہے، جبکہ لبلبوں میں تیار ہونے والا ہارمون گلوکاگون خون میں شکر کم ہونے پر اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہارمون لبلبا کے الفا خلیوں میں پیدا ہوتا ہے اور گلائکوجین کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے اور مزید شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ لبلبے میں 2 قسم کی رطوبتیں ہوتی ہیں، ایک رس یا رطوبت خمیر ہوتا ہے۔ میں اکثر ایزوسپرمیا کے مریضوں میں کہتا ہوں کہ رس خمیر یا رطوبت ہی نہیں، اس کو ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے، جس کے اندر یعنی رس ہی نہیں بن رہا، خمیر ہی نہیں بن رہا، تو اس میں اسی طرح لبلبے کے اندر جب رس یا رطوبت یا خمیر نہیں بن رہا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یا کچھ پرسنٹ بن رہا ہے، 90%، 50% بن رہا ہوتا ہے، یا 10% بن رہا نہیں ہوتا، تو اس خمیر کو، رطوبت کو، رس کو پیدا کرنے کا نام ہی جو ہے وہ کامیاب علاج وہی ہے جو لبلبے کو مکمل طور پہ ایکٹیو کرتا ہے، یعنی رس یا رطوبت یا خمیر بناتا ہے۔ یعنی لبلبے میں 2 قسم کی رطوبتیں بنتی ہیں، ایک رس یا رطوبت یا خمیر۔ ایک رس ہاضمہ خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ اور پروٹین چکنائی والی خوراک کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لبلبے میں تقریباً 10 لاکھ خلیات ہوتے ہیں جو گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، انہیں لینگرین آئیلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص رس تیار کرتے ہیں جو انسولین کہا جاتا ہے۔ اب جب ہمارے باڈی میں وہ رس ہائے خمیر ہوگا ہی نہیں، وہ لینگرین آئیلیٹس ہوں گے ہی نہیں، یہ ایک رس تیار کرنے کی مدد ہی نہیں، یا لینگرین آئیلیٹس نہیں ہوں گے، یا وہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس رس کو تیار کر سکیں جو انسولین کہتے ہیں، تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذیابیطس ہوگی، اور اس کی مختلف سٹیجز جو ہے اس میں پھر ہم اس کو مختلف سٹیجز کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، آگے ہم جو ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، میں دوسری بات علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حکیم مزمل علی خان عرض کر رہا ہوں۔ تو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ہم اکثر جو ہے لبلبے کی سوزش کو عام بیماری خیال کرتے ہیں۔ یہ مرض عموماً اس وقت لاحق ہوتا ہے جب لبلبے سے خارج ہونے والے ہاضمے کے ہارمون خوراک پر عمل کرنے کے بجائے لبلبے پر ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے لبلبا اپنے دیگر کام انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس عمل سے لبلبے کے خلیات جو ہیں وہ سوزش زدہ ہو جاتے ہیں، جس سے ذیابیطس کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ ڈرنکنگ کرتے ہیں
ان میں پنکریاٹائٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے افراد میں طویل دورانیے کا پنکریاٹائٹس جو ہے وہ 3 گنا سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ سگریٹ نہیں پیتے۔ ہاں، سگریٹ نوشی بند کرنے سے یہ خطرہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، موٹاپے میں بھی پینکریاٹائٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پتے کی پتھری، مختلف قسم کی بیماریاں، کولیسٹرول کی زیادتی اور ٹرائی گلسٹرائڈ کی زیادتی، ضرورت سے زیادہ کھانا، ہائپوٹاکسک ڈرگز، پین کلر، اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال، مسلسل استعمال، خوراک میں بے اعتدالی جو ہے اس مسئلے کا سبب بنتی ہے۔ اور کوئی ایسی چیز یا ایسی خوراک جو مستقل ہم استعمال کر رہے ہیں گرم خشک، اس سے بھی یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپینڈکس کا پھٹ جانا، کیمیائی عمل، بیکٹیریا کا حملہ، جگر کا پرابلم، جگر کی کمزوری، جگر کی گرمی، خشکی، کھانے سے میں مرچ مسالے کا بے تحاشا استعمال اس کی اہم وجوہات بنتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے چینی کا اور استعمال، اور چینی کا بہت زیادہ استعمال، میٹھی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، میٹھی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال اور غیر معیاری کوکنگ آئل جو اس کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم اس بات کا مرض کا سبب بنتے ہیں جو میں بات کرتا چلوں، وہم، ڈپریشن، ذہنی ٹینشن میں، فکر و غم میں ہر وقت رہنا، جو اس بیماری کا مین کاز ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل علی خان عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک سوال ہے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ جب ہمارے کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ مثلا روٹی میں کاربوہائیڈریٹ ہے، پھلوں میں کاربوہائیڈریٹ ہے، یعنی میٹھی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کاربوہائیڈریٹ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گلوکوز کی مقدار جسم میں بڑھ گئی ہے۔ جب یہ گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے تو ہمارا لبلبہ ایک ہارمون خارج کرتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتاتا ہے کہ خون میں شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی سیلز کو یہ میسج ملتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سیلز خون میں موجود شوگر کو کھا کر توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان کی بجائے طاقت ملتی ہے۔ اور ہمارے یہ سیلز بچی ہوئی شوگر کی مقدار کو جگر میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ جب ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے کر اس کو ہمیں استعمال کر سکیں، اور یوں ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ تمام تر جو ہے یہ سسٹم ایک قدرتی سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ اور جب ہم زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں میٹھا یا کوئی دوسرے کھانا جس میں کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں، اور یہ کاربوہائیڈریٹ جتنی زیادہ مقدار میں زیادہ ہوں گے اتنی ہی مقدار میں زیادہ شوگر یعنی گلوکوز ہماری باڈی میں زیادہ ہوگی، اور لبلبہ بھی انسولین اتنی ہی زیادہ خارج کرے گا۔ اب یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتایا گیا خون میں شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، اور یہ سیلز اس بڑھی ہوئی گلوکوز کی مقدار کو کھانا شروع کر دیں گے۔ جب اتنی زیادہ مقدار میں گلوکوز بڑھ جائے کہ لبلبہ انسولین خارج نہ کر پائے، یا سیلز ان کو کھا نہ پائیں، یا ان کو جگر میں کنورٹ نہ کر پائیں، تو شوگر کی بیماری آتی ہے۔ اس وجہ سے شوگر ہوتی ہے۔ یا یہ عمل وہ بار بار یعنی کرتے رہیں اور بار بار کر کے وہ تھک جائیں تو وہ بے حس ہو جائیں، اور یوں ہم کہتے ہیں کہ انسولین انسینسٹیو ہو گئی ہے، اور ہمارے جو اعضاء ہیں یا سیلز ہیں وہ انسینسٹیو ہو گئے۔ سوال ہے کہ لبلبہ کام کیوں چھوڑتا ہے؟ جب ہمارے جسم میں بہت سی خشکی ہو جاتی ہے یا ہم کوئی ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو گرم اور خشک ہوتی ہیں تو یہ گرم اور خشکی ہمارا لبلبہ بھی محسوس کرتا ہے، اور وہ جو اس کے اندر ایک خاص فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں، وہ بہت حساس ہوتے ہیں جو کہ انسولین خارج کرتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کرتے، اور شوگر خون میں بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یوں ہمیں شوگر ہو جاتی ہے۔ اکثر ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ ہر بیماری کا تعلق جو ہے وہ ہمارے چھوٹے یعنی مثانے سے ریلیٹڈ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ میری دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکرم تھا کہ ایک اپنے جو دورانوں کے درمیان اس کو کنٹرول کرو، یعنی نفس کو کنٹرول کرو گے
تو تم دنیا میں صحت مند رہو گے، دنیا تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، دنیا اچھی رہ جائے گی۔ اور ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو آخرت میں بلند مقام پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی کی غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی بد اخلاقی سے پیش نہ ہو۔ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، لیکن ہم جو آتے ہیں نفس کی طرف، جو ہی ہمارے چھوٹے پیشاب کے رستے سے پس وغیرہ نکلنی لگتی ہے، یا چھوٹے پیشاب کے رستے سے اپنا سفید رطوبت نکلنی شروع ہو جاتی ہے، جریان دھات ہوتا ہے، یا عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے، یا ایسے افراد جب جن کو یہ کمزوری ہوتی ہے اور وہ شادی ہو جاتی ہے تو یہی ویکنس ان کے بچوں میں بھی چلی جاتی ہے۔ جب یہ ویکنس ان کے بچوں میں بھی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی انہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارے خون میں چھوٹے پیشاب کے رستے سے پس یا رطوبت کا بے تحاشا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نکلنے سے ہمارے خون میں چکنا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو ہمارا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو باڈی کے مختلف اعضاء، لبلبا، مثانہ، دل، دماغ، جگر، معدہ، گردے، کسی کو وہ خون کی جو باریک باریک رگیں ہیں ان کو خون پراپر نہیں، اب ان کو خون پراپرلی نہیں ملتا، خون کی باریک باریک رگیں نہیں ملتی، خون پراپر نہیں ملتا، تو وہ اپنا فنکشنل جو ہے وہ پورا کام نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو لبلبے کی جو باریک باریک رگیں ہیں، جو لبلبے کے فنکشن ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بیٹا سیل ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں لبلبا جو ہے وہ قدرتی انسولین خارج کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ خارج نہیں کرتا یا خارج کر نہیں پاتا، یا اس کے سیلز اندرونی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یا لبلبے کے فنکشن جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، تو ہمیں شوگر کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی ریزن کاز یہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ان لوگوں کو تھائرائیڈ گلینڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا آج تک علاج نہیں ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ طب میں اس کا مکمل علاج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں گارنٹی اور شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اس کا علاج میں کر رہا ہوں، اور اس کا علاج ہے۔ ہر مرض کا جب آپ تشخیص اور تحقیق سے کریں گے تو آپ کو ہر مرض کا علاج مل جائے گا۔ جب یہی گاڑھا پن ہوتا ہے، تو جب خون ہمارا گاڑھا ہوتا ہے تو بجائے خون سالے بننے کے خون میں بلغم بنتی ہے، بلغمی رطوبتیں بنتی ہیں، گلے کے پرابلمز بن جاتے ہیں، ٹانسلز بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہی خون جب دماغ کی رگوں کو نہیں پہنچتا تو دماغی طور پہ وہ پرابلم بن جاتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے حکمہ حضرات، کوئی کہتا ہے جی دماغی شوگر ہے، کوئی صاحب بھی، کوئی یہ کوئی وہ۔ میرا ایک ہی جو ہے وہ کنسیپٹ ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ خون کے گاڑھے پن کو پتلا کیجیے۔ اگر کسی حکیم کے پاس خون کے گاڑھے پن کو پتلا کرنے کا مجرب نسخہ ہے، باتوں سے نہیں، ٹوٹکوں سے نہیں، ڈھگوسلوں سے نہیں، اوریجنل بات سے، اگر کسی کے پاس خون کے گاڑھا پن کا نسخہ ہے تو وہ باڈی کے تمام اعضاء پہ قابو پا لے گا، تمام لا علاج مریضوں کا بشمول شوگر کا علاج کر لے گا۔ اگر وہ گاڑھے پن کا نسخہ نہیں ہے تو وہ گڑ مار بوٹی دے، وہ جناب بھکڑا دے دے، وہ جناب اس کو نیپالی چرائتا دے دے، جو چیز مرضی دے دے، اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم مزمل علی خان عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی بیماری کی آنے سے اس کے بیماری کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ بیماری کی اگلی جو سچویشن ہوتی ہے کیا، کہ سب سے پہلے جو آدمی خون کے گاڑھے پن کا علاج کر سکے گا، خون پتلا ہوگا، خون پتلا ہونے کا سرکولیٹ ہوگا، خون پتلا ہونے کی وجہ سے وہ باڈی کے تمام اعضاء جو کام کر رہے ہوں گے۔ اب جو خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے جون سا اعضاء متاثر ہوگا، ان کے مطابق پھر آپ بعد میں دوائی دیں گے۔ لیکن پہلی سچویشن ہے خون کو گاڑھا کرنے کے لیے، خون کے گاڑھا پن کو پتلا کرنے کے لیے۔ جب آپ خون کی سرکولیشن کو صحیح طریقے روانگی سے ہو جائے گی، خون پتلا ہو جائے گا، پھر آپ دوائی دیں گے ان کو۔ اگر ان میں یورک ایسڈ کی کمی زیادتی تھی تو پھر اس کو آپ کڑوی چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں ویکنس ہے، کمزوری ہے، تو پھر ان کو طاقت کی میڈیسن بھی ساتھ دیں۔
اگر ان میں خشکی یا خون کے گاڑھا پن ہونے کی وجہ سے خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کو روغنیات کا استعمال کروائیں گے ساتھ. اگر خون کے گاڑھا پن کو دور کرنے کے بعد پھر اگر ان میں کوئی سپرمز جو ہیں وہ یعنی یوٹرس کا یا مسئلہ ہے یا مثانے کا مسئلہ ہے مردوں کا، وہاں سے وہ پاس آتی تو وہ پاس سے روکنے کی دوائی بھی ساتھ دیں گے. پھر اگر ان کے ساتھ کوئی طاقت کی میڈیسن بھی دیں گے تو پھر وہ ایک بیماری کا علاج خون کے گاڑھا پن، اور پھر خون کے گاڑھا پن ہونے کے بعد جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں ان کا جب آپ علاج کریں گے تو آپ بیماری پہ مکمل قابو پا لیں گے. ادروائز وہ بیماری عارضی ہوگی. فرض کیا آپ نے شوگر کے مریضوں کے لیے کوئی ایسی دوائی دی، کڑوے پن دیتے رہے ہیں تو کڑوا پن زیادہ نقصان میں جائیں گے آپ. جی، گاڑھے پن کو آپ نے دور کیا، کڑوے پن کو گرم خشک میڈیسن دی، خون کو اور مزید کڑوا کرے، وہ گاڑھا کرے گا. تو کچھ دن میں ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو، لیکن اس میں بعد میں جا کے وہ نقصانات کی طرف جائے گا. مستقل شوگر ٹھیک نہیں ہوگی. مستقل شوگر اس شخص کی ٹھیک ہوگی، مستقل ہارٹ فیلئر یا ہارٹ کے پرابلم اس کے ٹھیک ہوں گے، یوٹرس کے مسائل اس کے ٹھیک ہوں گے جو خون کے گاڑھے پن کو پتلا کرے گا، جو خون پراپرلی باڈی کے اوپر سرکولیٹ کرے گا. خون کے گاڑھا پن ہونے کے بعد جو انتڑیوں خشکی کی وجہ سے سکڑ گئی ہیں، پچک گئی ہیں، جو پخانے کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر اس کے ساتھ آپ کڑوی چیزوں کا مرکب دیں، ملین چیزوں کا مرکب دیں تو آپ بیماری کے اوپر قابو پا لیں گے. یہ ہے اس کے اصل صورتحال جس میں آپ نے قابو پانا ہے. تو یہ محرکات ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکشن کیے ہیں. جی حکیم مزمل علی خان. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے. میں ڈسکشن یہ کروں گا کہ انگریزی ادویات کے جو اثرات ہیں وہ ہماری باڈی پہ کس طرح مرتب ہوتے ہیں، اور ڈسکشن اس بات پہ بھی کروں گا کہ شوگر میں جو ہے ذیابیطس کے علاج میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اور اس بات کی ڈسکشن بھی کروں گا اس میں کہ ذیابیطس کے مریض اپنی پیتھالوجی کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے، اور کن صورتوں یا علامات میں ذیابیطس کا علاج ممکن ہے. ذیابیطس کے لڑنے کے آسان اور مؤثر طریقے کیا ہیں، اس بات پہ بھی ڈسکشن ہوگی. سب سے اہم سوال جو ذیابیطس کے مریضوں کو علاج ہونے یا ٹھیک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اور آپ کو سب سے پہلے کیسے پتا چلا کہ آپ کو ذیابیطس ہے، یہ سب سوالات کے جوابات ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں کہ جو دوائیاں شوگر کے مریضوں کو دی جاتی ہیں وہ ادویات کیا ہیں. جو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم فوری ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، تو ہمیں وہ دوائیاں سب سے پہلے جو ریکمنڈ کرتا ہے ہائیگومیٹ، گلائکومیٹ، گلائکون، گلائکوفیز، ڈائیفورامن، لینگرین، میٹاڈین، سوفامیٹ اور فارمیٹن وغیرہ. اب جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان میں جو اہم جزو عنصر پایا جاتا ہے اس کا نام ہے میٹ فارمین. آج میٹ فارمین پر مبنی ادویات تقریباً زیادہ تر علاج کی بنیاد ہیں. تو یہ میٹ فارمین نامی جزو علاج نہیں ہے، بلکہ انگریزی ادویہ جو ریسرچر ہیں وہ یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جلد موت کا راستہ دکھانے والا جزو ہے. یہ تمام ادویات خون میں انسولین کی سطح کو ایک نازک حد تک بڑھا دیتی ہیں، اور انسولین کی اس مقدار سے خون گاڑھا اور ہو جاتا ہے. بجائے خون کو پتلا کرنے میں انسولین خون کو گاڑھا کرتی ہے، اور زیادہ مقدار کی انسولین جسم کو برباد کر دیتی ہے. یہ عمومی طور پر جگر اور گردوں کے نظام کو تباہ کر دیتی ہے. انسولین کی بڑھی ہوئی مقدار خون کے خلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے.